ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور بتائیں آپ کو کہ عوام کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 40 روپے کی بڑی کمی کر دی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت 15 روپے فی لیٹر کم کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 283 روپے 80 پیسے فی لیٹر، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ عالمی قیمتوں میں کمی اور روپے کی قدر میں بہتری کے باعث عوام کو پیٹرولیم مصنوعات میں ریلیف دیا گیا ہے۔ 1 اکتوبر 2023 کو جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کمی کی گئی تھی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 323 روپے 38 پیسے مقرر ہو گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ معلومات تک رسائی کے قانون کا اطلاق عدالت عظمیٰ پر نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس کا دفاعی اجزاء کی سربراہی میں بینچ نے سپریم کورٹ ملازمین کی تفصیلات فراہمی کے لیے دائر درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے سپریم کورٹ ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کی خاص گزار کو معلومات کے ساتھ ادا کورٹ فیس بھی واپس کرے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے جلاؤ گہراؤ کے مقدمات میں تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر اور چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ اے ٹی سی جج ارشد جاوید نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں اسد عمر سمیت دیگر کی ضمانتوں کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے اسد عمر اور چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ دوران سماعت آج پولیس کی جانب سے عدالت میں ریکارڈ جمع نہیں کروایا گیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء کو حتمی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے کہا ہے کہ نواز شریف ایک مجرم ہیں، اشتہاری ہیں، کیسے جہاز سے اتر کر جلسہ کا جائیں گے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ نواز شریف کو کہہ رہا ہوں کیا کر رہے ہیں، پھر غلطی کرنا چاہ رہے ہیں، جو کسی کے کندھے پر چڑھ کر آئے گا تو اس میں فیصلہ کرنے کی کیا طاقت ہوگی۔ پی پی رہنما نے کہا کہ نون لیگ نے کافی تکلیفیں دیکھی ہیں، ہم کبھی بیک ڈور سے نہیں آئے، ہم جمہوری لوگ ہیں، بلدیاتی سطح کے معاملات کو پارلیمنٹ کی سطح کے معاملات سے نہ جوڑیں۔ خورشید شاہ نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا، حقیقت کو دیکھتے ہوئے کل بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو بار بار کہہ چکا ہوں، ملک کے ساتھ بہت ہو چکا، کیوں ہم پاکستان کی آئندہ نسلوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ پہلی بار سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تسلیم کیا ہے۔ خورشید شاہ نے مزید کہا کہ نواز شریف پورے ملک میں خطاب کریں، لیکن طریقہ ہونے چاہیے۔ یہ خطرناک ٹریپ ہے جس میں نون لیگ پھنس رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور نواز شریف میں کیا فرق رہا۔ پی پی رہنما نے یہ بھی کہا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بیک ڈور سیاست چھوڑ دیں، کب تک بیک ڈور سیاست چلتی رہے گی، کیا اب بھی ہم نہیں سدھریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ نواز شریف کا ملک ہے، انہیں واپس آنا چاہیے، میری خواہش ہے وہ آئیں اور الیکشن لڑیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان فیئر اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے۔ اسد عمر نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے۔ نون لیگ کو جلسے کی اجازت ہے لیکن پی ٹی آئی کو نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلسطین کے حق میں آپ آواز اٹھائیں گے تو دنیا کشمیر کے لیے آواز اٹھائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم نے مردم شماری میں کراچی کی 70 لاکھ آبادی بازیاب کرائی۔ اورنگی ٹاؤن میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا اورنگی ٹاؤن دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے، لیکن سب سے پختہ ارادے والے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ اگر کسی کو نظریہ پاکستان سمجھنا ہے تو اسے اورنگی سے گزرنا اور ٹھہرنا پڑے گا۔ جلسے سے خطاب میں ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ نظریاتی سیاست کے آغاز کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے مردم شماری میں کراچی کی 70 لاکھ آبادی بازیاب کرائی۔ اس موقع پر مصطفیٰ کمال نے کہا پاکستان کو لوٹنے والوں نے سندھ کے پیسوں سے دبئی میں جائیدادیں بنائیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کا قبضہ بڑی غلطی ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک انٹرویو کے دوران کہنا تھا کہ حماس کا وجود مٹانا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد اسرائیل کا دورہ کرنے پر بھی غور کر رہا ہوں۔ صدر جو بائیڈن نے فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ حماس فلسطینیوں کی حق خود ارادیت کی ترجمانی نہیں کرتی، جبکہ محمود عباس نے بھی امریکی صدر کی تائید کی۔ ادھر اسرائیل کے نئے وزیر جنگ کے اختتام پر غزہ کو مزید چھوٹا کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا مشرق اور شمال دونوں جانب سے فلسطینیوں کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 میں پہلا اپ سیٹ، افغانستان نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو 69 رن سے شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔
افغانستان کے 285 رنز کے تعاقب میں انگلش ٹیم 40.3 اوورز میں 215 رنز بنا سکی۔ انگلینڈ کی طرف سے بیری بروک نے 66 رنز بنائے، تاہم ان کے علاوہ کوئی بھی بلے باز افغان بولرز کے آگے جم کر نہ کھیل سکا۔ مجیب الرحمان مین آف دی میچ قرار پائے۔ انگلینڈ کو شکست دینے کے بعد افغانستان کی ٹیم ICC ورلڈ کپ 2023 کے پوائنٹس ٹیبل پر 6ٹھی پوزیشن پر آ گئی ہے، جبکہ انگلینڈ 5ویں نمبر پر ہے۔ دونوں ٹیمیں ٹورنامنٹ کے 3 میچز کھیل چکی ہیں، جس میں دونوں کو 2 میں شکست اور 1 میچ میں کامیابی ملی ہے، تاہم رن ریٹ کے باعث انگلینڈ 5ویں اور افغانستان 6ٹھے نمبر پر ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے